معزز خواتین و حضرات، آج رمضان المبارک ہے اور ترجمانی کے حوالے سے ہمارے درس سورۃ البقرہ آیت 185 سے شروع ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت 185۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شهد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس رمضان کی فرضیت کے بارے میں، جس رمضان کی فرضیت کے بارے میں، یعنی اس کے اندر صیام کا عمل جو ہے وہ فرض ہوا، مشروع ہوا ہے۔ تو مہینوں میں سے رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں، جس کی فرضیت کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی صیام کا حکم۔ اور وہ قرآن کیا ہے کہ جس میں اس رمضان کی فرضیت کے حوالے سے بھی ایک حکم نازل ہوا ہے، ھدی للناس، یہ کل نوع انسانی کو اس کے انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی نصب العین سے آگاہ کرنے والا، وبینات من الہدی، اور وہ جو اس کی گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، اس کے واضح اور دو ٹوک دلائل فراہم کرنے والا۔ ایسا نہیں ہے کہ دعویٰ قرآن کرے اور دعوے کے دلائل جو ہیں وہ مولوی صاحب کو لانے پڑے۔ تو یہ کتاب دعوے اور دلیل دونوں کی ضامن ہے، عمل اور اس کا نتیجہ، احکام اور اس کی حکمتیں۔ تو ایک خود مکتفی کتاب ہونے کے ناطے سے یہ اس کا ایک اختصاص ہے، کیا بینات من الہدی، کہ الہدی کے ہدا ہونے کے لیے جو دلائل درکار ہیں، بینات واضح دو ٹوک احکام اور ان کے لیے دلائل، وہ مہیا کرنے والا قرآن۔ والفرقان، اور یہاں پر جو فرقان کے نیچے جو زیر ہے یہ فرقان ہے، یہ ماقبل جو من الہدی والفرقان ہے یہ اس پر عطف ہے، یعنی الفرقان یہاں اپنی ذات میں مستقل نہیں کہ یہ قرآن فرقان ہے، بلکہ یہاں جس چیز پر زور ہے وہ دلائل کی فرقانیت ہے، کہ نہ صرف وہ دلائل بینات واضح اور دو ٹوک ہیں، مزید برآں یہ کہ وہ دلائل ایسے دلائل ہیں جو اپنے دعوے کے بارے میں کسی طرح کے ابہام کو نہیں رہنے دیں گے، یعنی دعوے کو دو ٹوک انداز میں فرقانیت کی شان، یعنی حق اور باطل کے مابین، غلط اور صحیح کے مابین، دعوے اور غیر دعوے کے مابین، دلیل اور عدم دلیل کے مابین کامل امتیاز پیدا کرنے والی۔ اب وہ جو رمضان تھا اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ حکم نازل کیا گیا ہے صیام کا، اب اسی مناسبت سے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر۔ یہاں رفقائے محترم جو شاہدہ ہے حاضرہ کے معنی میں نہیں ہے، حاضرہ جس کا معنی موجود ہونا، بلکہ اس سے بھی ایک اہم
حقیقت اس میں ہے، اور وہ شاہد یشہد کسی کا شاہد بن. اصل میں رمضان کا مہینہ رمضان یرمزو، اصل اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گرم کرنا، کسی چیز کو تپانا. اور جب فرد یا انسان کسی چیز کی ریاضت کرتا ہے، مثلا دوڑتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے. تو رمض الفرس رمضا، گھوڑے کو تربیت دینا کہ مثلا وہ جن مقاصد کے لیے آپ اسے رکھ رہے ہیں، اگر دوڑانا ہے تو، جنگ ہے تو، تانگا ہے تو رمضا کا معنی ہوتا ہے ٹریننگ دینا، تربیت دینا، ہارنس کرنا. یعنی جس مسئولین کے حوالے سے آپ نے کوئی جانور یا گھوڑا رکھا ہے، حتیٰ کہ جو شکاری تربیت ہے شکار کی، اس کے لیے بھی رمض الطیر، رمض الکلب اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو رمضان دراصل تربیت کا، ٹریننگ کا، اور شاہدہ کا لفظ اس حوالے سے ہے کہ امت کا فریضہ ہے شہداء علی الناس، شہداء علی الناس. تو شہادت علی الناس، اس فریضے سے عہدہ برا ہونے کی خصوصی تربیت، ریفریشر کورس وہ رمضان میں ہو. فمان شاہد منکم الشہر، پس جو تم میں اس مہینے کی تربیت کے لیے، یعنی شہادت عالمی، شہادت عالمینی، اس کورس، ریفریشر کورس، ٹریننگ، تربیت، تو اس تربیت اور ٹریننگ کے عمل میں سے جنہوں نے گزرنا ہے، یعنی اور وہ پوری امت جو ہے، ہر عاقل بالغ جو اس کو شہداء علی الناس قرار دیا گیا ہے. فَلْيَصُمْ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس پورے مہینے میں، من ہو نہیں فرمایا، فَلْيَصُمْ من ہو نہیں کہ اس میں سے کچھ ایام میں، فَلْيَصُمْ ہو کی جو ضمیر ہے وہ کل کے لیے ہے، من ہو کے لیے نہیں کہ ان میں سے 3 یا 9 نہیں. فَلْيَصُمْ ہو تو وہ اس پورے مہینے میں صیام کی تربیت سے گزرے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، لیکن اگر کسی نے شہادت کے حوالے سے تو اپنے آپ کو رجسٹر کروایا، مرکز نے اس کی تعلیم اور تربیت کے تمام لوازمات مہیا کر لیے، لیکن وہ اچانک مریض پڑ گیا، مرض اس سے لاحق ہو گیا، یا اس کے لیے کوئی سفر جو ہے اس کو آن پڑا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ جو تربیت ہے، ٹریننگ ہے، ریفریشر کورس میں جو شمولیت ہے، وہ اس وقت تو پوسٹ پون ہو جائے گی. لیکن ہم دیکھیں گے سورہ التوبہ آیت 123 کی روح سے کہ یہ مرکز میں تو یہ کورسز چلتے رہیں گے، مرکز میں یہ کورسز، ریفریشر کورسز چلتے رہیں گے. حج میں بھی آئے گا، ابھی قرآن میں بیان آئے گا، الحج اشہر معلومات، کہ حج کا عمل بھی کسی صرف ایک مہینے کے ساتھ، اور مہینوں میں سے ایک مہینہ اور اس کے دنوں میں سے ایک دن، اور دن میں سے ایک زوال سے لے کر غروب آفتاب. یہ تو فقہی تعبیرات ہیں، دین کی تعبیرات یہ نہیں ہیں. تو فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ دوسرے ایام میں اس ٹریننگ کے پروسیس سے گزرے گا. یرید اللہ بکم الیسر، فرمایا کہ تم نے یہ گمان کیا ہوگا کہ یہ تربیت، یہ ٹریننگ، یہ ریاضت، اس سے کوئی تمہیں تکلیف پہنچانا مطلوب نہیں ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ یہ احکام یا پیٹرن یا قالب دے کر تمہارے لیے یسر کا ارادہ کرتے ہیں. یاسرا کا معنی عام طور پر تو ہمارے یہاں آسانی کرتے ہیں، لیکن یسر کا اصل معنی آسانی نہیں ہے. یاسرا کا معنی ہوتا ہے پانی کے بہاؤ پر کشتی کا چلانا، اور آسرا عین سین رے، کشتی کو الٹے بہاؤ سے جو الٹی ڈائریکشن ہے اس پر چلانا. تو یہ تربیت اس لیے درکار ہے تاکہ تم جو تمہارا فریضہ منصبی ہے اس کے بہاؤ پر چلنے کے اہل ہو جاؤ.
اور لازمی بات ہے کہ جو جدوجہد فطرت کے بہاؤ پر رخ پر آپ کریں گے اس میں محنت کم اور آؤٹ پٹ زیادہ ہوگی، اور جو سمت مخالف میں آپ جدوجہد کریں گے تو جدوجہد زیادہ ہوگی، آؤٹ پٹ کم بلکہ تباہی کا خطرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چاہتے ہیں کہ تم اپنے اصل مقام جو تمہارا ہے اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ آگے بڑھ سکو۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور وہ نہیں چاہتے کہ تم اس سمت سے ہٹ کر جو مخالف سمت ہے اس میں تمہاری کشتیاں جو ہیں بھور میں پھنس جائیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اسی لیے حکم دیا ہے کہ اگر تم رمضان میں ان ایام میں تربیت حاصل نہ کر سکو تو رمضان کے علاوہ جو ایام ہیں ان میں تم یہ تکمیل کر گزرو، کر کے رہو۔ آگے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور یہ اس تربیت تم اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ تم اللہ کی کبریائی کو اسٹیبلش کر سکو۔ اور اللہ کی کبریائی کے اسٹیبلش کرنے کا جو معنی ہے وہ اس کے نظام کی، نظام ہدایت، نظام قرآن، اور جس کا تمام تر مقصد نوع انسانی کی فلاح ہے، اس میں مساوات پیدا کرنا، عدالت پیدا کرنا، ربوبیت عالمینی قائم کرنا۔ اللہ کی حکومت قائم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی حکومت کہیں اللہ سے کسی نے چھین نہیں لی۔ اللہ ایسا عجز و ناتوان ہے کہ اس سے بندوں نے اس کی حکمرانی چھین لی ہے۔ اللہ کی حکمرانی قائم کرو۔ حکمرانی اصل میں انسان کی قائم کرنی ہے، مستضعفین کی، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو برابر کا حق دے کر کیا ہے لیکن انہیں ڈپرائیوڈ آف کر دیا گیا۔ تو ربوبیت عالمینی کا قیام، مساوات کا قیام، عدالت عالمیہ کا قیام، یہ اقدار عالیہ جو ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی نظام قرآن کی اسٹیبلشمنٹ، یہ ہے اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ کی کبریائی، نظام کی کبریائی، اس کی تربیت جو ہے وہ ماہ سیام میں تمہیں دی جا رہی۔ کس طرح ہم کریں، اس کے لیے میتھڈ کیا ہو، طریقہ کار کیا ہو، نصاب کیا ہو، علامہ ہداکم، یہ پروسیس تکمیل تک پہنچاؤ اس پیٹرن کے مطابق، اس قالب کے مطابق جس کی کہ رہنمائی تمہیں عطا کی جا چکی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم شکر کے مقام پر آ جاؤ گے۔ اور شکر کا مقام یہ کہ عید الفطر میں 2 نفل سنت کے طور پر جو پڑھ لیے اس میں کوئی 6 تکبیریں، کوئی 9 تکبیریں، کوئی 12 تکبیریں، یہ شکر ہے۔ شکر کے لیے رفقائے محترم میں ایک حوالہ دیتا ہوں، سورہ الانفال آیت نمبر 26۔ شکر کیا تھا؟ فرمایا شکر یہ تھا، 8:26 سورہ الانفال، کہ تم مستضعف تھے، تم ہر وقت اس ماحول میں ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اغوا نہ کر لیں، اچک نہ لے جائے۔ اس ماحول سے نکال کر اس نے تمہیں آزادی و استقلال کا ماحول عطا کیا مدینہ میں، پھر تمہارے غلبے کو کنسولیڈیٹ کیا، اور پھر تمہارا یہ غلبہ پھیلتا چلا گیا۔ ایدکم، پھر اس کو اللہ اپنے قانون مقامات کے تحت تمہارا دست و بازو بنتا گیا۔ آگے فرمایا لعلکم تشکرون، تو شکر ہے آزادی و استقلال، معاشی آزادی، سیاسی آزادی، غلبہ زندگی کے ہر دائرے میں، اور اس غلبے کو پا کر پھر ہر موقع، اپرچونٹی جو ہمیں حاصل ہو اس کو پھر بھرپور طریقے سے کام میں لانا، اور قوانین الہیہ اقدار وحی کے مطابق کام میں لانا۔ اور دوسرا اس انہوں نے 32/9 کہ اس رمضان میں تمہیں جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، تمہیں سمع، بصر اور فؤاد کی بھی تربیت دی جائے گی کہ سمع، بصر اور فؤاد کے جو
فرائض و واجبات ان سے کیسے؟ تو یہ مقام شکر جو ہے یہ ہوگا کہ اس رمضان کی تربیت سے تمہارے اندر استقلال پیدا ہوگا، آزادی پیدا ہوگی، خود مختاری پیدا ہوگی، تمہاری جو وراثت ارضی ہے، تمکن فی الارض ہے، اس کی طرف اس سے راستہ کھلے گا۔ رمضان کی مناسبت سے چونکہ ہر آن بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو محاسبے کے سامنے، مقام رب کے سامنے کھڑا رکھتا ہے، اس لیے بعد نظر میں ذہن میں آتا ہے کہ شاید رمضان میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور غیر رمضان جو ہوتا ہے اس میں شاید وہ قرب وہ ویسا نہیں رہتا، یا جس طرح ہمارے ہاں سارے فضائل رمضان کے مہینے کے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ آدمی سوچتا ہے یار اتنی نیکیاں تو ہم نے رمضان میں کما لی ہیں، تو اب وہ باقی ایام میں اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو کیا بیلنس برابر نہیں رہے گا؟ اس غلط فہمی کا کل کما کر کے ارشاد فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، فرمایا کہ اگر میرے بندوں کا تقاضا ہو، سالہ کا معنی سوال کرنا ہی نہیں ہے، یسألہ من فی السماوات والارض، سالہ کا معنی ہوتا ہے تقاضا، وہ ان کے انر کا تقاضا ہوگا کہ جس مالک الملک کے احکام، قوانین، اقدار، جو منبع اقدار ہے، کیا وہ ہم سے کہیں دور ہے؟ کیا وہ رمضان میں مقید ہے؟ تو فرمایا نہیں، انی فانی قریب، میں تو رمضان ہو غیر رمضان ہوں، میرا تعلق تو نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، تو میرا تعلق تو میرے بندوں کے ساتھ ہر آن ہے، قرب کا تعلق ہے، اور اس قرب کے تعلق کو ایکچولائز کرنے کے لیے 96/19 واسجد واقترب، جتنا تم میری اقدار کے اوپر چلو گے اتنا یہ قرب اور زیادہ ایکچولائز ہوتا چلا جائے گا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو فوراً رسپانس دیتا ہوں، اجیب رسپانس دیتا ہوں، دعوت الداع، یار اس کام ہوتا ہوں دعوت الدائی کا، دعوت الدائی، یہ دعا ہے، دعا کی دعوت، دعا کا مسئلہ نہیں ہے، دعوت کا مسئلہ ہے، دعا کا مسئلہ اس وقت نہیں ہے، دعوت کا مسئلہ ہے۔ یوں نہیں فرمایا اجیب دعا الداع، دعوت الداع، یعنی جب بھی کوئی اللہ کے نام کی دعوت لے کر اٹھتا ہے، داعی سے مراد ہے دعوت دینے والا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین 12:108۔ تو جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر، اس کے نظام کی، اس کے اقدار وحی کی دعوت دی جائے، ناممکن ہے کہ وہ نتیجہ خیز نہ ہو۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کبھی بھی میرے نظام حیات کے لیے کوئی جماعت اٹھے گی تو لازم ہے کہ اس کی اجابت ہو، یعنی قلوب انسانیہ میں، ماحول میں، معاشرے میں وہ اثر انداز ہو۔ جس طرح کہ روشنی کا یہ تبھی خاصہ ہے کہ آپ اندھیرے میں بیٹھے ہیں تو اندھیرے کے خلاف 1,00,000 تقریریں کریں، کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک چھوٹی سی موم بتی جلا دیں تو جو موم بتی کا تناسب ہے اس تناسب سے ظلمت دور ہو کر رہے گی۔ تو اگر یہ مادی نور کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ظلمت کو دور کرتا ہے، تو اللہ کے نظام کی، اللہ کے کلام کی، اللہ کی نازل کردہ یعنی قرآن کا یہ خاصہ کیوں نہ ہو، یہ نور جو ہے وہ کیوں ظلمت کو دور نہ کرے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بھی پکار اور دعوت نتیجہ خیز ہو تو اس کے لیے کیا کرو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي جو ہے اس کے لیے 8/24، تو پہلے تم میری پکار کا جواب دو، میری پکار کو تم قبول کرو، اور وہ پکار ہے پکار قرآن، دعوت القرآن،
تو اس کے لیے تم دعوت قرآن پر لبیک کہو، وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، اور اس میری دعوت قرآن کو صرف لبیک نہ کرو بلکہ دل دماغ کی پوری ہم آہنگی کے ساتھ، توحید کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، رشد کہتے ہیں رفقائے محترم، گول دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو مادی گول ہوتا ہے جو نظر آتا ہے جس طرح گھوڑ دوڑ کے اندر، اور ایک ہوتا ہے یعنی فزیکل نہیں، یعنی آئیڈیل کا۔ تو جب آئیڈیالوجیکل نصب العین ہو اور اس کو حاصل کرنا مطلوب ہو تو آئیڈیالوجیکل جو گول یا نصب العین ہوتا ہے اسے رشد کہتے ہیں، ورنہ رشد۔ تو فرمایا لعلہم یرشدون، تو اگر یہ پروسیس اڈاپٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کا جو آئیڈیل ہے، نصب العین ہے، غلبہ دین حق، تمکن فی الارض، استقرار، وہ انہیں حاصل ہو کر رہے گا۔ اب اس کے بعد صیام ہی کے حوالے سے فرمایا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یہ جو تربیتی مراکز ہوں گے رفقائے محترم، ان تربیتی مراکز کے اندر ذکر اور انثیٰ، میاں اور بیوی دونوں شریک ہوا کریں گے، اور یہ جو صوم یا صیام کا جو عمل ہے وہ انقطاع، کھانے سے پینے سے اور جنس سے، یہ دن کا عمل ہے۔ اس لیے اب لیل کی مناسبت سے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ حلال قرار دیا، واجب نہیں۔ حلال کے ساتھ قرآن نے طیب کہا تھا، اٹ از lawful، یہ حلال ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی قدغن نہیں لگائی، پابندی نہیں لگائی، یعنی اگر وہ ایسا کریں تو یہ lawful ہے۔ اور رافضہ یرفسو، یعنی مرد کا عورت کی طرف، عورت کا مرد کی طرف طبی میلان، تو فرمایا حلال جائز قرار دیا گیا ہے مرد کا عورت کی طرف، عورت کا مرد کی طرف میلان لیلۃ الصیام۔ اب یہ لیلۃ الصیام، لیلہ مفرد ہے رفقا محترم، لیلۃ الصیام کا کیا معنی ہے؟ صیام کی ایک رات نہیں، یہاں مراد ہے لیال الصیام، وہ تمام راتیں جن میں صیام کا عمل پایا جائے، صیام سے متعلق، یعنی پوری جو ماہ صیام کی راتیں ہیں وہ لیلۃ الصیام سے، اسی سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر کوئی ایک لیلہ نہیں ہے 27 کی رات، بلکہ وہ تمام لیالی کہ جن میں قرآن کا نزول ہوا، اقدار وحی کا نزول ہوا، اور چونکہ ان کا مقصد لیلیت کو نہاریت میں تبدیل کرنا تھا، اس لیے امر واقع کے حوالے سے انہیں لیل کہا گیا۔ تو فرمایا کہ لیلۃ الصیام وہ تمام راتیں، یعنی ماہ صیام کی تمام راتیں، ان میں یہ عمل کیا ہے؟ مباح ہے، لافل ہے۔ اور کیوں؟ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ رفقائے محترم، انسان میں مذہبی جو ذہن ہے اس نے تو نعوذ باللہ عورت کو جوتی کا مقام دی ہے، ناقص العقل کا مقام دی ہے، لیکن دین الہی، دین قرآن، اللہ کا دین کیا کہتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا لباس قرار دیے، اور اس لباسیت کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں رکھی، جس حوالے سے مرد عورت کے لیے لباس ہے اسی حوالے سے وہ اس کے لیے لباس ہے۔ اور آگے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے علم ہے کہ یہ جو مذہب کے دائرے میں صیام تھا اس میں انسانوں نے رحمانیت کے زیر اثر کتنی ہی اپنے اوپر ناجائز پابندیاں لگائیں کہ عورت کے قریب جانا حرام، اس کا دیکھنا حرام، اس کی طرف بس تمام فتنے جو ہیں وہ عورت سے شروع ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ تم انفسکم کا ایک معنی تو ہے اپنی ذات، لیکن میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں انفسکم سے مراد نساءکم، انفسکم ایک دوسرے کا نفس،
یعنی ہم پلہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ نوع انسانی کے مرد رجال وہ اپنے انفس یعنی نساء ان کے حقوق میں ہمیشہ خیانت کرتے رہے، ڈیگریڈ کرتے رہے. ان کو بالخصوص مسیحیت نے، یہودیت نے، اور اس کے بعد مشرف بالمسیحیت اسلام مذہب، اس نے بھی ہمیشہ اس دائرے میں خیانت ہی سے کام لیا ہے. یعنی ابھی پھر خیانت کا لغوی معنی کیا ہے قرآن کے، تو ایک نیا موضوع شروع ہو جائے گا. تو خیانت بمعنی ظلم. فتاب علیکم وعفا عنکم، تو اس نے یہ چاہا کہ وہ تمہارے لیے یہ جو اقدار عطا کر رہا ہے اس میں وہ تم پر نقطہ آغازی سے رجوع برحمت ہو. وعفا عنکم، اور اس نے چاہا کہ وہ تم پر وسعت کے راستے کھولے. عفا عن وسعت و کشاد کے راستے کھولے. فَلَا نُبَاشِرُهُنَّ، پس اس دورہ نزول قرآن، اعلان سے مراد ہے دورہ نزول قرآن، پس دورہ نزول قرآن میں تم مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے وہ جو اجازت دی جا رہی ہے اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. لیکن عجیب قرآن آ رہا ہے رفقہ محترم کہ یہ جو میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے یہ اس لیے نہیں کہ اس میں صرف وہ آگ بجھائی جائے، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد ٹھہرایا ہے اور وہ ہے پروکریشن، یعنی نوع انسانی میں جنس کا، نسل کا بقا. تو فرمایا کہ جب کبھی بھی اس کام کو کرو تو صرف سیکسول پلیئر کے حوالے سے نہ کیا کرو. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، ہمیشہ پیش نظر رکھا کرو ان فرائض و واجبات کو، ان مقاصد کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنس کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں. اور پہلے دیکھا کرو، آگے آئے گا قرآن میں کہ پہلے یہ دیکھا کرو کہ تمہیں کتنی ضرورت ہے کتنی ضرورت نہیں ہے. یعنی جو غیر ہموار معاشرہ ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، تو قرآن اس کے حوالے سے بھی ہمیں احکام دیتا ہے. لیکن یہ دوسرا موضوع ہے. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، اور فرمایا یہ کھانے پینے کا عمل جو ہے یہ تم کر سکتے ہو، کرتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. فرمایا کھانا پینا اس وقت تک جاری رکھ سکتے ہو تاکہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے. اور اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ من الفجر، تاکہ فجر نہ ہو جائے. اس میں بھی مذہبی پیشوائی ڈنڈی مار رہی ہے. غیر سیام میں، غیر رمضان میں جو فجر ہے رفقائے محترم وہ کب تک چلاتے ہیں؟ تمام فقہا اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ فجر کا وقت اس وقت ختم ہو جاتا ہے کہ جب طلوع آفتاب سے قبل اتنا وقت ہو کہ اگر 2 رکعت فجر جو پڑھی ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کو دہرایا جا سکے. لیکن جب ماہ سیام آتا ہے تو اس میں فجر جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ، پونے 2 گھنٹے، 2 گھنٹے پہلے پیچھے لے جاتے ہیں بریلوی، دیوبندی، شیعہ. تو اصل مقصود ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کھانے پینے اور ان سے رکنے کو اپنی ذات میں مقصود بنایا ہے اور اللہ کو اس کھانے پینے کے ساتھ غرض مندی کا اس کا تعلق قائم کر دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ تو سارا تربیت کا عمل ہے، دن کا عمل ہے. اور دن کے آغاز میں فجر طلوع آفتاب سے قبل، قرآن نے جب فجر کی حد بتائی ہے تو قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. تو خیر یہ تدبر فی القرآن کا مسئلہ ہے اور ان جزیات کا تعین جو ہے وہ مرکز ملت کرے گا، یہ انفرادی رائے ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر یہ جو صیام کی غائب آخری حد ہے وہ لیلیت ہے، رات ہے. ہم اس ضمن میں بھی جو بڑی یعنی ریزرویشن کے ساتھ محنت کے ساتھ کرتے ہیں، جو ہی وہ ٹکیا غائب ہوئی تو فوراً بے صبر پن کا اظہار کرتے ہوئے بس فوراً ٹوٹ پڑتے ہیں کھانوں پر اور پھر اسی میں منہ بھرے ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور میں قیام رکھو اور سجدے پر. تو یہ کیفیت نہیں ہے. کم از کم کچھ نہ کچھ شیڈ جو ہے وہ لیلیت کا آنا چاہیے.
پھر فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اوپر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ماہ صیام شہادت تربیت کا جو عمل ہے اس میں ذکر اور انثیٰ دونوں شامل ہوں گے، تو اس میں میاں بیوی بھی شامل ہوں گے۔ تو اگر میاں بیوی ان مراکز میں آئے ہوں اور لیلۃ الصیام ہو، تو اوپر فرمایا تھا کہ لیلۃ الصیام میں رفث لافل ہے، لیکن اس لافل عمل پر ایک پابندی لگائی ہے کہ اس لافل عمل سے بھی تو فائدہ نہ اٹھاؤ۔ کب؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مراکز الہیہ کے اندر عقف کیے ہوئے ہو۔ عَقَفَ الرَّجُلُ اے حل العقدہ، عقف کہتے ہیں گرہ کو کھولنا، اور العاقف من الناس لوگوں میں معاملہ فہم، پیچیدہ گروں کو کھولنے والا۔ تو العاقفون ہیں، اب ما قبل ہم نے دیکھا تھا طائفین والعاقفین والرکع السجود۔ العاقفین اسپیشلسٹ، کہ وہ اسپیشلسٹ کہ جن کو معاملات کی گرہیں کھولنے کے لیے، پیچیدہ امور کو انجام دینے کے لیے مراکز الہیہ میں بلایا گیا ہو، تو ان کے اوپر اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ مسئلے کی اہمیت، کہ جس حوالے سے میٹنگ بلائی گئی ہے، جس حوالے سے ان کو مرکز میں بلایا گیا ہے، وہ ملت کے اور ان کا ذہن دوسری طرف نہ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم مراکز الہیہ کے اندر خصوصی یعنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے جو نوٹی پرابلمز کو حل کرنے کی ہے، اگر اس فریضے کے لیے تمہیں دعوت دی جائے اور مراکز الہیہ میں تمہارا قیام ہو، تو اس وقت رفث الی النساء جو ہے، اس وقت اس اپورچونٹی سے، موقع سے ایک عمل جو لافل ہے، اپنے آپ کو ڈیٹین کرو، اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھو۔ اور آگے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، فرمایا کہ یہ باؤنڈری لائنز، یہ باؤنڈری لائنز ہیں کہ جو اللہ تعالی معاملات کے لیے تمہارے لیے طے فرما رہے ہیں، پس ان کا ارتکاب کرنا یا ان کو توڑنا تو ایک طرف، فلا تقربوها، فلا ترتقبوها نہیں فرمایا، فلا تقربوها۔ یہ قرآن کا ایک بہت عظیم اصول ہے کہ اگر آپ، قرآن نے لا تزنوا نہیں فرمایا زنا نہ کرو، لا تقربوا الزنا، وہ مواقع اور حالات ہی پیدا نہ ہو کہ نوع افراد امت مسلمہ زنا کی طرف جائے۔ تو جس معاشرے میں زنا آسان اور نکاح مشکل ہو جائے تو کیسے چلے گا نظام؟ فلا تقربوها، ایسے حالات پیدا کرو کہ جن حالات کے اندر حدود شکنی کا ماحول ہی پیدا نہ ہو۔ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون۔ یہ جو آیت جلیلہ کا خاتمہ ہے رفقائے محترم، اس کو قرآن حکیم نے 17 اسالیب میں بیان کیا ہے، اور 17 حکمتیں، یہاں تقوی ہے، کہیں تعقل ہے، کہیں تفکر ہے، کہیں تشکر ہے، کہیں تذکر ہے، کہیں اس کے پیچھے جو ہے امت کا اجتماعی مفاد، کہیں فرد کی ذاتی تربیت، کہیں بین الاقوامی سطح پر غلبہ۔ تو صرف ایک اس آیت کو اگر آپ کتاب اللہ کے تصریف آیات کے تحت کھولنا چاہیں تو ایک الگ موضوع ہے۔ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس۔ ہمارے ہاں مذہبی پیشوائیت کا دعویٰ ہے، قرآن میں تو صرف کیا ہے؟ اجمال ہے، جہاں تک اس کی تفصیلات کا تعلق ہے وہ تو قرآن سے باہر ہی ہے، احادیث شریف میں ہیں یا فقہ مبارکہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، کہ اوپر ذرا دیکھو، بات صیام سے چلی تھی، اور اس صیام سے جو ریلیٹڈ اس کے جو پہلو ہیں، کذالک، یہ ہے ہمارا اسلوب کہ ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، یبینو، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، آیات ہی،
اپنے احکام کو، ہدایات کو، احکام کی حکمتوں کو، اعمال کے نتائج و ثمرات کو. اور یہ ہماری تبیین صرف للمؤمنین نہیں ہوتی، للناس. ہم ہیومینٹی آن دا ہول کو بھی اپنا مخاطب کرتے ہیں. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا انداز صرف مومنوں کے لیے نہیں، کیونکہ جو حکمت و دانش ہے وہ سب انسانوں کے مابین کامن ہے. یعنی جو ریشنل اپروچ ہے، ریشنل اپروچ وہ عمومی ہے. دہریے کو بھی آپ ریشنزم کی اساس پہ بات کر سکتے ہیں. تو ہیومینٹی آن دا ہول کے لیے ہم نے اپنی آیات کو اس طرح ان کے مختلف پہلوؤں کو کھول کھول کر ان کے سامنے رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ ہمارے قوانین اور اقدار کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے. یعنی صرف واضح ہم نے نہیں دینا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک زندہ نظام حیات کے طور پر انفورس کیا جائے، نافذ کیا جائے. گویا اگر کلام اللہ کے اندر احکام کی تبیین نہیں ہے، متن کی تبیین نہیں ہے، تو اس سے تقوی کا مفہوم جو ہے، تقوی کا مفہوم للمتقین، وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. قرآن اپنے نصب العین میں کامیاب ہی نہیں ہوگا اگر قرآن کی تبیین قرآن سے باہر ہوگی. اور یہ پھر جو میں نے عرض کیا ہے کہ کہیں آئے گا لعلکم تعقلون، کہیں آئے گا لعلکم تذکرون، کہیں آئے گا لعلکم تشکرون. تو صرف اسی ضمن میں اب آگے پہلے بیان تھا رفقائے محترم کہ تم صیام کی حالت میں عقل و شرب جو لافل ہے اور تمہاری اپنی جدوجہد سے وہ تمہارے ہاتھ لگا، اس سے تم رک گئے. کیوں رکے؟ کہ اس وقت اس کا لینا، کھانا پینا، تصرف کرنا جائز نہیں تھا. وہ مال تو تمہارا تھا، معقولات و مشروبات بھی تمہارے تھے. تو جب تمہاری تربیت یہاں تک ہو گئی کہ اپنے مال پر بھی تم نے خود تصرف نہیں کرنا، بلکہ مالک الملک کا تصور جو رب العالمین ہے جس پر تم ایمان، اس کے تصرف کو، یعنی تمہاری حیثیت امین کی ہے، مستخلف کی ہے. تو اب جب تم ایک پوری مدت ماہ سیام میں یہ تربیت حاصل کر چکے ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں نکلنا چاہیے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اب تم اپنے بھائیوں بندوں کے، لوگوں کے اموال کو بغیر ان کی رضامندی کے کام میں نہ لاؤ. یعنی اس میں خیانت، رشوت، غبن، چوری، کسی بھی حوالے سے کہ جو ان لافل ہو، ان کی رضامندی کے بغیر ہو، تو اس پر تصرف نہ کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ یہ ذریعہ اختیار کرو کہ اپنا مال جو ہے اس کے لیے، یہ تدلو جو ہے یہ لا تدلو ہے. تو تدلو کہتے ہیں رفقائے محترم دلا کو، دلا کہتے ہیں ڈول اور رسی کو خالی پھینکنا نیچے کنویں میں تو اس کے نتیجے میں پانی اوپر آ جائے. تو مراد یہ ڈالیاں، یہ کمیشن، یہ ہدایہ. تو فرمایا کہ اپنے اموال کو ڈالیوں کی شکل میں، ہدایہ کی شکل میں، گفٹس کی شکل میں، کہ یہ ڈول اور رسی کا عمل نہ بنا لینا کہ اپنا مال حکام کو پہنچایا اور اس سے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ اب وہ حکمران اپنا مال تو نہیں دیتا، وہ تو اموال الناس پر گارڈین بنایا گیا ہے. جس طرح پرائیویٹ بیچنے والے کیا کر رہے ہیں تو اس میں اپنا کمیشن بنا رہے ہیں، ان کی بلا سے ان کا تھوڑا ہے، آخر کار خزانہ تو قوم کا، ملک کا، ملت کا خالی ہو رہا ہے. پبلک مسائل میں یعنی معاملات میں تباہی آ رہی ہے. تو میں جو لوگوں کے اموال کے گروپس کو، ذریعوں کو، حصص کو کھاتے چلے جاؤ. اور آگے کیا ہے رفقا محترم؟ بالاسم. فرمایا کہ دوسرے کا مال کھا کر تمہارا جسم تو بڑھ جاتا ہے، جسم تو بڑھ جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ بالاسم. اس سے تمہارے اندر آئی ایم ایس جو ہے، ذات انسانی جو ہے
وہ دبتی چلی جاتی ہے، ختم ہوتی چلی. عاصمہ کہتے ہیں الناقۃ العاصمہ، وہ اونٹنی جو مسافے زندگی میں آگے بڑھنے کے قابل نہ رہے، آنکس پر آنکس بھی لگاؤ تو کھڑی نہ ہو سکے. تو ایسا طرز عمل اختیار کرنے سے تمہارے پاؤں میں کھڑا ہونے کی سکت نہیں رہے گی. اقوام عالم کے مقابلے میں، انڈیا کے مقابلے میں، چائنا کے مقابلے میں، کسی کے مقابلے میں تم کھڑے نہیں ہو سکو گے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس عمل کو جان بوجھ کر کرنا، یہ تو اور ہی ظلم اور زیادتی کی بات ہے. میں نے عرض کیا تھا رفقا محترم کہ صیام تربیت ہے، ٹریننگ ہے، اور مقصود ہے شہداء علی الناس. یہ جو شہداء علی الناس ہے، ہم اپنے اپنے دائروں میں، مقامی دائروں میں، اپنے اپنے ریجنز میں اس کو کریں گے، اور یہی بین الاقوامی سطح پر جب ہم نے اس کو انجام دینا ہے تو یہ کیا ہے؟ الحج کا عمل ہے. تو یہ صیام حج کے لیے ہے، اور حج جہاد کے لیے ہے، اور جہاد امت مسلمہ کو اس کے اصل مقام پر فائز کرنے کے لیے. اب صیام سے بات چلی کہاں؟ حج کی طرف. اب اگلی آیات میں حج، اور حج کے ساتھ آئے گا القتال، جہاد. تو اب فرمایا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. فرمایا کہ لوگوں کا تقاضا ہوگا کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ جو چاند ہے، تقویم ہے، لیل و نہار کا تبدل اور تغیر ہے، جس کے لیے ہلال انڈیکیٹر ہے، چاند کا نظر آنا، تو اس کے بارے میں مصلحت الہیہ کیا ہے؟ تو فرمایا کل ہی مواقیت للناس. یہ فرمایا کہ چاند کا بار بار سامنے آنا، یعنی لیل و نہار کے اندر جو تغیر ہے، تبدل ہے، کیلنڈر کا آگے بڑھنا جو ہے، مواقیت للناس، اس سے لوگوں کو اپنے فرائض و واجبات ادا کرنے کے لیے، یہ ان کے لیے کیا ہے؟ گھڑی ہے، کیلنڈر ہے، دن اور راتوں کی شناخت ہے. اس سے وقت کو ماپنے کے پیمانے ملتے ہیں. والحج، اور انہی سے حج کا جو عمل ہے وہ بھی اسی چاند سے، ہلال سے شروع ہوتا ہے. آگے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. تو فرمایا کہ نیکی یہ نہیں، بر کشاد کا راستہ یہ نہیں کہ تم آؤ گھروں میں من ظہورها، ان کی پشتوں سے. مراد یہاں پر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ بھی کہتے تھے کہ جب وہ حج کے لیے نکل آتے تھے تو آپ کہتے تھے چونکہ حج میں ہم نکل آئے ہیں، اب اگر ہمیں واپس جانا پڑے تو پچھلی دیواروں کو وہ پھلان کر آگے آتے تھے. اسی طرح سر مڈانا جو ہے وہ حج سے پہلے سر مڈانے کو لازم قرار دیتے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ بال ناپاک ہیں، ان میں ہمارے سابق گناہ شامل ہے، تو بالوں کو ہر حوالے سے کاٹ دینا چاہیے، حتیٰ کہ لباس کو بھی اتار دیتے تھے کہ اس میں بھی ہم نے بڑے گناہ کیے ہوئے. تو پھر ننگا طواف، اور ہر حوالے سے بالوں سے الگ. تو یہ انہوں نے کچھ معیارات، تو یہ کوئی انہی کے ساتھ خاص نہیں، بھنڈارا اور یہ دوسرے مذاہب میں، یعنی انسانیت میں یہ بیماریاں موجود تھی. تو ان بیماریوں کا قلع کما کرتے ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ نیکی کے عنوان سے تم بیکورڈ ہو جاؤ. نیکی کے نام پر، نیک ہونے کے نام پر، جس طرح آج ہمارے ہاں لباس میں پگڑیوں کے نام پر، یعنی اگر پگڑی سے ہے ٹوپی یا اس سے بھی بہتر صورتیں آ گئی ہیں تو تم کو نہیں جی ہم نے تو ظہوری کو پکڑنا ہے، یا بود و باش کے حوالے سے، زیس کے حوالے سے، اس میں جو تقدم اور ترقی اور نوع انسانی نے تجربے سے جو چیزیں سیکھی ہیں ان کو تم پوری نیکی کے نام پر بیکورڈنس، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. وہ اس لیے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اصل کشاد کا راستہ تو یہ ہے کہ اقدار وحی کے ساتھ اپنے آپ کو
ہم آہنگ رکھا جائے. اور ان اقدار وحی میں سے ایک بنیادی قدر یہ ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ جس نصب العین کی طرف بھی جانا ہے اس کے لیے جو پراپر راستہ ہے، ذریعہ ہے، اسی کو اڈاپٹ کیا جائے. یعنی مقصد اور اس مقصد کے حصول کے لیے جو طریقہ کار ہے، ان دونوں کے مابین ہم آہنگی ہونا چاہیے، ایکارڈ عین مطابق ہو. یہ نہ کہ جانا تو ہم نے مطلب مکہ ہے اور راستہ ہم واشنگٹن کا اختیار کر لیں. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ہر حالت میں اقدار وحی کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھو تاکہ تمہاری ذات میں پوشیدہ امکانات جو ہیں ان کی نشو و نما ہو سکے. یہ حج کے لیے مرکزی بیج ہے. یہ بیج، اس بیج کی آگے شرع و تبیین آ رہی ہے. اور چونکہ اس حج کے عمل سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے تھے، کیوں کہ مشرکین کا قبضہ تھا، اور مشرکین جو تھے وہ اہل ایمان کو وہاں آنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتے تھے. تو حتیٰ کہ انہوں نے قتال مسلط کر دیا تھا. اس لیے دوسرا حکم آ رہا ہے. یہ دو ہی حکم آگے تک چلیں گے، الحج اور حج کے لیے قتال، اور پھر قتال کے لیے آگے آئے گا انفاق. قتال حج کے لیے اور انفاق قتال کے لیے. اور حج ہے امت مسلمہ کا مرکز محسوس پر غلبہ اور فرائض خمسہ، فرائض پنجگانہ جو کل میں نے عرض کیے تھے، ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے مرکز پر ہر آن ہمارا تصرف. تو قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرتے رہو اللہ کے راستے میں. اور اللہ کے راستے میں 475 کا حوالہ ہے. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ مستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ وہ انسانیت کا گروہ کہ جسے محروم کر دیا گیا ان کے بنیادی انسانی حقوق سے، ان کو ان کے انسانی حقوق دلانا ہے. تو یہ قتال کرو اللہ کے راستے میں. کن سے؟ دنیا جہان کے کافروں سے لڑ جاؤ؟ نہیں. الذین یقاتلونکم، قتال صرف ان سے عرف کا ہے محترم جو قتال ہمارے اوپر مسلط کرے. اور 22/39 سے لے کر 41 تک آپ دیکھیں گے جہاں ہمیں اجازت دی گئی ہے، تو وہاں قرآن کہتا ہے کہ اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ وہ مسلسل ظلم سہتے رہے اور حتیٰ کہ قتال ان پر مسلط کر دیا گیا. تو اگر اب بھی ان کو دفاع کی اجازت بھی نہ دی جائے تو دنیا کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. تو قتال عام نہیں ہے. قتال پر پہلی قید ہے الذین یقاتلونکم، جو قتال ہم پر مسلط کریں گے ہم قتال کا دفاع. تو دفاع ہے قتال میں، اس معنی میں ہجوم نہیں ہے. آگے فرمایا ولا تعتدوا، قتال مقصود بھی ذات نہیں ہے. مقصود بھی ذات تو حدود شکنی کو روکنا ہے. ولا تعتدوا، جب وہ دفاع کا مقصد پورا ہو جائے تو اسے آگے نہ پھیلاؤ. ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ جو بھی حدود شکن ہوگا، لا يحب الکافرین نہیں فرمایا، حدود شکنی جو بھی کرے اگر مسلمان ہو کر بھی حدود شکن ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبوب نہیں ہوں گے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہ وَاقْتُلُوهُ معنی ہے قاتلوه، قتال کرو تم ان کے ساتھ جہاں کہیں، یعنی جب اعلان عام ہو گیا تو جہاں کہیں تم ان کے ساتھ، یہ ثقفتموہم جو ہے نا، اس کا معنی عام تراجم میں کہتے ہیں وجدتموہم، جہاں کہیں ان کو پاؤ. یہ غلط ہے. یہاں وجدتموہم نہیں آیا، ثقفتموہم آیا ہے. تو ثاقفہ یثقفو سقفن و ثقافہ، ثقافہ اردو میں ثقافت. تو ثاقفہ کا اصل معنی ہوتا ہے کسی لوہے کو آگ میں تپانا تاکہ اس کے لیے جو ہمارا نصب العین ہے لوہے سے وابستہ تو اس کو ہم حاصل کر سکیں. حیث ثقفتموہم، قتال وہاں کہ جہاں قتال ناگزیر بھی ہو
اور قتال کے ساتھ جو مطلوبہ مقاصد ہیں ان کا حصول ممکن ہو. خام خواہ مشتعل کر کے پری میچور کلیش کرا لینا یہ مقصود نہیں ہے. وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور فرمایا کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی بیت اللہ سے، مسجد حرام سے، تمہارے گھروں سے، تو جن گھروں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تمہیں حق حاصل ہے کہ تم اپنے ان گھروں پر قبضہ کر لو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ سے مراد ہے پرسیکیوشن اور دین کی آزادی کا سلب کرنا. فتنے سے مراد کفر نہیں ہے. فتنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کفر ہے لہذا کفر کو مٹانے کے لیے جہاد قتال کرو، یہ باطل تصور ہے، ابھی آئے گا. الفتنہ سے مراد ہے دین کی آزادی کا سلب کر دینا اور لا اکراہ فی الدین کی جو قدر ہے اس کا میڈیا میٹ ہو جانا. فرمایا کہ دین کے نام پر پرسیکیوشن اور دین کے اندر اکراہ، دین کے اندر فرد کو آزادی حاصل نہ ہو کہ وہ جو دین چاہے اختیار کرے، تو یہ اگر قدر دنیا سے معدوم ہو جائے تو یہ انسان کو قتل کرنے سے بڑھ کر ہے. قتل تو ایک ہی دفعہ انسان قتل ہو جاتا ہے، لیکن یہ پرسیکیوشن جو ہے یہ تو دن رات کا، صبح و شام کا، عزت نفس کا، عزت و آبرو کا پامال ہونا ہے. اور آگے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور فرمایا کہ اگر تم مسجد حرام میں، مرکز میں جاؤ تو اس وقت تک قتال نہیں کرنا تاکہ وہ قتال تمہارے اوپر مسلط کر دیں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اور اگر وہ تمہارے خلاف قتال یہ ڈکلیئر کر دیں، فَاقْتُلُوهُمْ، فَاقْتُلُوا کا معنی یہ ہے قاتلوہم، تو تم ان کے قتال کا جواب دو. کذالک جزاء الکافرین، یقیناً کافروں کو اسی انداز میں جب بھرپور بدلہ ملے گا تو وہ باز آئیں گے. میں نے کہا کہ رفقائے محترم الفتنہ سے مراد کفر نہیں ہے، اور کفر کو مٹانا تلوار کے ذریعے جس طرح مسلمانوں کے بارے میں تصور دیا گیا اور خود مسلمانوں کے نام نہاد مصلحین نے یعنی جہاد فی الاسلام میں یہ تصور دیا بس اسلام تو آیا ہے تلوار ہاتھ میں لے کر اور کفر کو ختم کرنے کے لیے، یہ باطل تصور ہے، یہ تخریبی تصور ہے. قرآن کہتا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ اس فتنہ سے قتال سے باز آ جائیں، تو یہ نہیں آیا کہ باز آ گئے تو بھی قتال جاری رکھو. یعنی اگر کفر کا خاتمہ مقصود ہوتا تو قرآن یہ نہ کہتا کہ باز آ جائیں تو آ جائیں، تم تو قتال جاری رکھو. نہیں، قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ قتال سے باز آ جائیں، پرسیکیوشن سے باز آ جائیں تو پھر قتال کو روک دو، بلکہ بحیثیت انسان انسانی حقوق ان کے جو ہیں ان کو عطا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، سامان نشو و نما عطا کرنے والا، پروٹیکشن اور حفاظت عطا کرنے والا. وَقَاتِلُوهُمْ، اور قتال کرتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ یہ پرسیکیوشن، اور پرسیکیوشن سے میں نے عرض کیا مراد ہے دین کے بارے میں جبر، دین کے بارے میں کوئی دوسرا فرد جو ہے مجبور نہ ہو، دین فرد کی اپنی پسند ہو، لا اکراہ فی الدین، تو یہ ماحول تاکہ قائم نہ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یکون الدین للہ کا یہ معنی نہیں کہ پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہو جائے، یہ نہیں. یکون الدین للہ کا معنی ہے کہ دین خالصتاً اللہ کا مسئلہ بن جائے، یعنی دین کا اختیار کرنا یا رد کرنا اس کا فرد کو مکمل اختیار حاصل ہو جائے. اور جو میں نے کہا کہ فتنہ سے مراد کفر کا خاتمہ نہیں ہے، اس لیے آگے قرآن کہتا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اگر وہ کافر فَإِنِ انْتَهَوْا باز آ جائیں، فتنے سے باز آ جائے، کفر سے باز نہیں آنا. فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ اپنے اس پرسیکیوشن سے، فتنے سے اور اس قدر کو تسلیم اگر وہ کر لیں کہ بھئی ہاں دین فرد کی اپنی پسند ہے، ہم اس حق کو تسلیم کرتے ہیں،
تو فرمایا فلا عدوان، تو پھر ان پر چڑھائی نہیں کی جائے گی، الا علی الظالمین، الا علی الکافرین نہیں، الا علی الظالمین، ہاں جو اس قدر کو تسلیم نہ کریں ان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس قدر کو تسلیم کر لیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، فرمایا کہ اگر حرمت کے مہینوں میں وہ قتال ڈکلیئر کر دیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے انتظار کریں گے کہ یہ مہینہ حرمت والا یہ گزر جائے تو ہم جواب دیں گے اور اس پوری مدت میں وہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں، نہیں، فرمایا کہ اگر حرمت والے مہینے میں بھی وہ ایسا کر دیں تو تم جواب دو۔ والحرمات قصاص، والحرمات یہ زبردست جملہ ہے رفقائے محترم، والحرمات قصاص، جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، وہ حرمت والا مہینہ ہو، وہ ذات انسانی کا احترام ہو، حقوق انسانی کا احترام ہو، مرکز محسوس کا احترام ہو، جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، جب بھی ان کی وائلیشن ہو تو اس وائلیشن کو برداشت نہ کیا جائے، گوارا نہ کیا جائے، فوراً مواخذہ ہو، اور کوئی یعنی انسانی بین الاقوامی سطح پر کسی میں یہ طاقت نہ ہو کہ وہ حرمت ذات انسانی، حقوق انسانی، ان چیزوں کو پامال کر سکے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو کوئی چڑھائی کرے تمہارے اوپر تو فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، اس کا معنی چڑھائی کرو تم بھی اس پر اتنی جتنی اس نے تمہارے اوپر کی ہے، نہیں، یہ ہے مشاکلہ، اس کو ہم کہتے ہیں باب المشاکلہ۔ اگر کوئی چڑھائی کرے تمہارے اوپر تو اس چڑھائی کا منہ توڑ جواب دو، تم نے چڑھائی نہیں کرنی، تم نے تو اس چڑھائی کو روکنا ہے، تو جو کوئی حقوق انسانی کو پامال کرے تو اس کو حقوق انسانی کو پامال کرنے کی بھرپور سزا دو، بھرپور ان کا تعاقب کرو، بھرپور مواخذہ کرو، لیکن وہیں تک جہاں تک عدل کا تقاضا ہو۔ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یعنی جس دائرے میں انہوں نے حدود شکنی کی ہے اس سے آگے نہ بڑھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیونکہ تم نے تو اقدار وحی کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یقین جانو کہ جو افراد، اقوام، ملتیں اقدار وحی کے مطابق اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتی ہیں، اللہ ان سے دور نہیں ہوتا۔ مالک الملک اپنی تمام کائناتی قوتوں کے ساتھ، تائید و نصرتوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس قتال کے لیے انفاق ناگزیر ہے، حج کے لیے قتال، اور قتال ہم وقتی اس حوالے سے اس کے لیے ایک باقاعدہ آپریٹرز چاہیے، تو وہ فرمایا انفاق ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس مقام محمود پر امت کو برقرار رکھنے کے لیے تم اپنے وسائل کو کھلا رکھو، وسائل کو کھلا رکھو، سرمایہ داریت نہ آنے دو، میری اور تیری کا نظام نہ آنے دو، ان کو فلاح عامہ کے لیے کھلا رکھو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور جو قوم وسائل پیداوار کو فلاح عامہ کے لیے کھلا نہیں رکھتی، اس پہ بند باندھتی ہے، میری اور تیری کا امتیاز پیدا کر لیتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں گراتی ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس انفاق والے نظام کو ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں نہ گرانا۔ وَأَحْسِنُوا، صرف انفاق ہی نہ کرو، انفاق کے اندر بھی بیوٹیفائی، حسن کا رانا انداز میں انفاق کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ حسن کا رانا انداز میں فرائض و واجبات کو انجام دینے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب اصل عنوان متعین ہو گیا، حج، قتال اور انفاق، اور اب حج، قتال اور انفاق، یہی تین جو مرکزی عنوانات ہیں، ان کو لفظ نشر مرتب کے طور پر، یعنی باہم ترتیب کے ساتھ یکے بعد دیگرے
ان کو بیان کیا جائے گا. چونکہ پہلے حج آیا تھا اس لیے اب حج کی مناسبت سے احکام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی تبیین الہی بسلسلہ حج جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا کہ حج یعنی مرکز محسوس کے ساتھ جو فرائض پنجگانہ ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حج کی جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ہر حال میں برقرار رکھنا. والعمرہ، اور حج کے جو ڈیلیگیٹس آئیں ان کی خدمت، میزبانی اور مکہ مرکز کی رونق تابناکی، اس عمل کو بھی ہمیشہ تکمیل تک پہنچاتے رہنا للہ، اور اس کی غرض مندی ذاتی مفاد نہ ہو بلکہ اللہ یعنی اللہ کے حوالے سے جو تمہارے پاس اقدار ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا مطلوب ہو. فَإِنْ أُوسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، فرمایا کہ اگر تم حج کی ادائیگی کے لیے عمرہ کے حوالے سے آ رہے ہو لیکن راستے میں تمہیں روک لیا گیا، بیماری آ گئی، راستے میں کوئی مشکلات آ گئی، کسی وجہ سے اگر تمہارے لیے مرکز میں پہنچنا، تم بیمار پڑ گئے، مثلا تمہارے ذاتی حوالے سے کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی، تو ایسا نہ کرو کہ تم رکے ہو تو جو تم اپنے ساتھ گفٹس، ہدایہ یعنی وہ چیزیں کہ جو مرکز کو تم نے تحفے کے طور پر پیش کرنی تھی، کسی ملک سے غلہ آ رہا ہے، کسی سے جانور آ رہے ہیں، کسی سے کپڑے اور لباس، یہ تمام چیزیں الحدی ہیں، وہ چیزیں جو ہدیہ کے طور پر پیش ہم کریں گے. تو وہ چیزیں جو تم لے جا رہے تھے ان کو اپنے رک جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے ساتھ نہ روکو، ان کو جو جانے والے افراد ہیں، قافلے ہیں، وفود ہیں، ان کے ہاتھ بھیجتے چلے جاؤ. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، اور فرمایا کہ تم اپنے سر نہ مڑاؤ. تو یہ بھی ان کا یہ تھا کہ حج سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بال مڑانا لازم، کیونکہ یہ غلیظ ہی نہیں ہے، رجس سے، نجس سے، ناپاک ہے. تو اس ناپاکی کے تصور کو کہ پاکی بالوں میں نہیں ہے اور ان مراسم کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس رسم بات کو ختم کرنے کے لیے ایک تادیبی حکم یہ تھا، فرمایا کہ تم اپنے سروں کو مت مڑاؤ حتی یبلغ الحدی محلہ، تاکہ جو کچھ تم نے مرکز کو بھیجا تھا وہ اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے. لیکن وہی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، لیکن فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، مرض ہے، یا سر میں اس کے کوئی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے اسے سر مڑانا پڑ جائے، تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ دیتا ہے جو ریمائنڈر ہوتا ہے کہ بھائی وہ اصل بات تو وہ تھی، میں نے